اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اس کو ادا کرنا ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے۔ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے، اس کے مال کو پاک کریں گے، اس کے مال کو صاف کریں گے، اس کے مال میں برکت دیں گے، اس کی تجارت میں برکت دیں گے، اس کے ایمان میں برکت دیں گے، اس کے گھر میں برکت دیں گے۔ زکوٰۃ کے دینے سے لگتا ایسا ہے کہ 1000 میں میرے اتنے پیسے کم ہو گئے، 1 لاکھ میں میرے اتنے پیسے کم ہو گئے۔ زکوٰۃ میں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جاتا نہیں ہے بلکہ آتا ہے۔ سود میں دینے میں، سود کے دینے میں ایسا لگتا ہے کہ گویا میرے پاس مال آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ 5000 10 50 ہزار کو میں کسی کو سود دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے مجھے 5000 روپے مہینے کو آ رہے ہیں۔ سود میں ایسا لگتا ہے جیسے مال آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا ہے بلکہ جا رہا ہے۔ ایمان جا رہا ہے سود میں، اعمال غارت ہو رہے ہیں سود میں، نمازیں برباد ہو رہے ہیں سود میں، اللہ کی دشمنی بڑھ رہی ہے سود میں، رسول اللہ کی محبت کم ہو رہی ہے سود میں۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ایک کھجور آپ نے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بڑا بنا کر کل قیامت کے دن ایمان والے کے ہاتھ میں دیں گے۔ ایک کھجور کو دینے پر یہ ثواب ہے۔ تو زکوٰۃ کے دینے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ آپ نے 1000 روپے میں اتنا پیسہ نکالا اور 1000 میں آپ نے 25 روپیہ نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کے 970 پر 5 روپیوں میں برکت ڈالتے ہیں۔ کوئی پریشانی اللہ اس کے اندر نہیں آنے دیتے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جن کے کرنے پر آدمی غریب نہیں بنتا، مفلس نہیں بنتا، برباد نہیں ہوتا۔ ایک حج بیت اللہ، آپ کسی حاجی کو، حج بیت اللہ کے ادا کرنے والے کو، حاجی صاحب کو، عمرہ کرنے والے کو نہیں دیکھیں گے کہ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد وہ آدمی غریب ہو گیا ہو، جھوپڑی میں آ گیا ہو، مفلس ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار عمرہ کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دیں گے۔ بار بار حج بیت اللہ کرو، اللہ تعالیٰ اس حج بیت اللہ کی برکت سے تمہارے مال میں برکت دیں گے۔ اور ایک عبادت ہے زکوٰۃ، جس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ مال کو بڑھاتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ عرش معلیٰ کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ میں 2.5% اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر غریبوں کی ہمدردی آ جائے۔ تم بھوکے رہو تو غریبوں کی بھوک تمہیں محسوس ہونے لگے، روزے میں پیاس لگتی ہے، تمہیں احساس ہو کہ غریبوں کی پیاس کیسی ہوگی۔ روزے میں تمہیں بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے زکوٰۃ لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں جو غریب ہے، اسکول کی فیس اس کے پاس موجود نہیں، مدرسے میں
بچہ پڑھ رہا ہو اس کو آپ دے رہے ہیں، کسی غریب کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، زکات کے پیسے اس ڈاکٹر کے لیے آپ دے رہے ہو، کسی غریب کا بچہ اس کے اندر صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے لائر بننے کی، آپ نے اپنا زکات کا پیسہ اس غریب ماں باپ کے بچے کو لائر بنانے کے لیے دے دیا، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ صرف حافظ بنانے کے لیے زکات کو دینا ثواب نہیں، کسی مدرسے کو دینا زکات کو دینا ثواب نہیں، بلکہ کسی غریب ماں باپ کے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، IAS، ٹیچر بنانے کے لیے بھی اگر آپ زکات دو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دیتے ہیں۔ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، غریبوں کا احساس دلانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکات نکالو، حساب لگا کر زکات نکالو۔ کتنے لوگوں کو ہم سوال کرتے ہیں، کیا آپ زکات کا حساب رکھتے ہیں؟ 100 میں 90 لوگ اپنے زکات کا حساب نہیں رکھتے، اندازے سے دے دیتے ہیں۔ زکات میں میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، اندازے سے مت دو، اندازہ لگا کر زکات مت ادا کرو، بلکہ حساب لگانا چاہیے۔ میرے پاس گولڈ کتنا ہے، میرے پاس سلور کتنا ہے، میرے پاس کیش کتنا ہے، میرے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، قرض کو نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہے تو سال میں ایک مرتبہ اس کی زکات نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو دیں گے جو اپنی زکات کو نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زکات نکالی جاتی ہے، زکات نکالنے سے، صدقہ ادا کرنے سے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ زکات دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں اگر کوئی آدمی زکات نہ دے۔ جس بستی میں زکات ادا نہ کی جاتی ہو، جس بستی میں زکات ادا نہ کی جاتی ہو، ایسی بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عذاب کو نازل کرتے ہیں، بارش کو روک لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ حساب لگائیں، حساب لگا کر اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال کو زکات میں ادا کریں۔ GST کتنا نکال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں مانگ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فون ہے 100 روپے، 80 روپے کا فون ہے، میں نے 20 روپے نفع لگا کر 100 روپے کو بیچا، 18 روپے GST لگتی ہے تو 2 روپے میں گھر لے کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں۔ 1000 میں 25 روپیہ جو آدمی زکات نکال لیتا ہے تو باقی کا مال اللہ تعالیٰ اس کا پاک فرما دیتے ہیں، صاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی پریشانی باقی کے پیسوں میں 1 سال تک نہیں آتی، اور یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے، تم تو بغیر کپڑے کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، آج تمہاری بلڈنگیں ہیں، تم کو کرائے آ رہے ہیں، نوکر کھانا پکا رہی ہے، خادمہ آپ کے کپڑے دھو رہی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اگر مال سب کو دینا ہوتا تو کوئی غریب دنیا میں نہ ہوتا، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھ جائیے کہ میں نے کمایا، میرا خون لگا، میرا پسینہ لگا، میری محنت لگی، صبح سے لے کر شام تک میں کماتا رہا، رابطہ رہا، محنت کرتا رہا، تب جا کر میں نے 4 دکان بنائے،
قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا، چچازا بھائی، فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ کنوز خزانوں کو کہتے ہیں، کنز ایک خزانے کو کہتے ہیں، کنز العلوم، آپ نے مدرسے کا نام سنا ہوگا، علم کا خزانہ۔ کنوز جمع کو کہتے ہیں، کنز ایک کو کہتے ہیں۔ کنوز 3 سے اوپر 100، 1000، 1 لاکھ، 2 لاکھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قارون کو خزانے دیے تھے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ ان خزانوں کے کمروں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے قارون نے پہلوان رکھے تھے۔ خزانوں کے کمروں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوان، تو کتنی چابیاں ہوگی، کتنی لاکھوں کی تعداد میں، اور کتنی وزن چابیاں ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جو تجھے دیا ہے زکوٰۃ نکال، غریبوں کی مدد کر، بنی اسرائیل میں جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کر۔ کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ میری خون پسینے کا پیسہ ہے، یہ میری محنت کا پیسہ ہے۔ زکوٰۃ تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ جزیہ ہے، میں نہیں دے سکتا۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا۔ آج بھی کوئی یہ کہتا ہے، جب کوئی مدرسے والے، مسجد والے، کوئی غریب آپ کے دروازے پر آ کر، برقعے والی ماں آپ کے دروازے کے دکان کے پاس آ کر مانگتی ہے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ پیسہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میرا خون پسینے کا پیسہ ہے۔ نہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، غریبوں کو جھڑکاؤ مت، ان کو رسوا مت کرو، ان کو تاریخ پر تاریخ مت دو، ان کو گھنٹے پر گھنٹے مت دو، ان کو ڈیٹ پر ڈیٹ مت دو۔ جتنا ہے دے دو، 5 روپیہ ہے دے دو، 10 روپیہ ہے دے دو، ان کو پریشان مت کرو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہ آج بھی زندہ ہیں، اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب ان کے والد رفیع عثمانی صاحب کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جگہ کار میں سگنل پڑی، سگنل جیسے ہی پڑی تو ایک ماں برقع پہن کر دریچے کے پاس آ کر، گلاس کے پاس آ کر مانگنے لگی، تو حضرت کے والد نے اٹھا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنا پیسہ تھا اتنا اس ماں کو دے دیا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابو، آپ نے پوچھا نہیں آج کل کیسا زمانہ چل رہا ہے، یہ تو فیشن بن گیا ہے، پیشہ بن گیا ہے مانگنے والوں کا۔ ہاں ایسا بھی ہے، ماننے کی بات ہے، پیشہ بن گیا ہے۔ آپ نے بغیر تحقیق کے ان کو دے دیا، اور وہ حقدار نہیں تھے، آپ نے بغیر پوچھے دے دیا۔ تو حضرت نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ میں اب کس کو پوچھنے کر بیٹھوں کہ کون کون حقدار ہے، کون کون حقدار نہیں ہے؟ میں کون سا حقدار ہوں کہ اللہ نے مجھے کار دیا؟ بیٹے کو شیخ الاسلام آج کے سب سے بڑے عالم پڑوس ملک کے تقی عثمانی صاحب کو ان کے والد نے، وہ تقی عثمانی صاحب جنہوں نے پوری دنیا کا چپا چپا دیکھ لیا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں آج، 3 میں سے ایک پرسوں انتقال ہوئے، پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی 2 زندہ ہیں، طارق جمیل صاحب، تقی عثمانی صاحب، پیر ذوالفقار صاحب۔ ان تینوں میں سے تینوں ایسے ہیں جنہوں نے
اللہ نے پوری دنیا کی بستیاں دکھا دیا دعوت کے لین سے. دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی سٹی ایسی نہیں، دعوت کی لین سے، دعوت کی برکت سے، قرآن حدیث کی محنت کے لیے یہ تینوں جب نکلے تو اللہ نے دنیا دکھا دیا. تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ ہم کو سے حقدار ہیں، آج اللہ ہم کو کہا دیا ہے، ہم کو سے حقدار ہیں. اللہ نے ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنایا ہے. اللہ کو دیر نہیں لگتی اس ہاتھ کو اس ہاتھ بنانے کے لیے. اوپر والے ہاتھ کو نیچے والا ہاتھ بنانے کے لیے اللہ کو دیر نہیں لگتی. رات کا کروڑ پتی صبح میں غریب ہے. آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسی حالات چل رہے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں. رات میں پیسہ، صبح میں بچے کو دودھ کے لیے پیسہ نہیں، پورا چلا گیا، پورا برباد ہو گیا. گھر بیٹھ گیا، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا. ایسے حالات ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کو حقیر مت سمجھو. دینا ہو تو دو، نہ دینا ہو تو اچھی بات کر کے ان کو بھیج دو، دعا کرو انشاءاللہ میں دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دیا تو دوں گا، انشاءاللہ ضرور دوں گا، آئندہ دوں گا، اب میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کرو، معافی چاہتا ہوں، برکت کے لیے دعا کرو. ایسے میٹھے بول بول کر ایک مانگنے والے کو روانہ کرنا چاہیے. حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار، مولا کائنات کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بچے جب بیمار ہوئے تو بیوی اور شوہر نے منت مانگ لی، اگر بچے اچھے ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. حسن حسین بیمار ہیں اور ماں باپ منت مانگ رہے ہیں روزہ رکھنے کی. اللہ کیا، اللہ نے کر دیا، دونوں اچھے ہو گئے. جیسے ہی اچھے ہوئے ان دونوں بچوں کو صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو دونوں نے روزہ رکھ لیا. اور روزہ رکھا لیکن شام کو افطاری کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں. 2 جہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کے گھروں کی افطاری کے دسترخوان کا اندازہ لگائیں. آج میری بیٹی کا دسترخوان، میرا دسترخوان افطاری کے وقت میں کیا ہے؟ اس میں سے 2-4 چیزیں پڑوس میں دے دو. روزے دار کو اگر 1 گھونٹ پانی پلا دو گے، 1 گھونٹ لسی پلا دو گے، 1 کھجور سے روزہ افطار کرا دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاتھ بڑا کرو، نیت بڑی کرو، خیرات دو، صدقے دو. اپنی نیت میں بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جب بنا دیا، ہیرے جواہرات کی اینٹیں لگا دیا، زمرد کے اینٹیں لگا دیا، سونے کے اینٹیں لگا دیا، زمین کے اوپر فرش لگایا. اللہ تعالیٰ نے سیمنٹ کا فرش نہیں، اس کو عنبر کا فرش لگایا. جنت میں گھاس لگائی، جھاڑ اور درخت کی نہیں بلکہ جنت میں گھاس لگائی زعفران کی. جنت الفردوس مانگو. رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، اسألک الجنہ پڑھو، واعوذ بک من النار پڑھو. جب جنت الفردوس بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس سے کہا کہ تو بھی کچھ بول، بات کرنے کی طاقت میں تجھے دیتا ہوں، بول. تو جنت نے سورہ مومنون کی 7 آیتیں پڑھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 7 آیتیں پڑھی کہ کامیاب انسان جنت میں 100% داخل ہونے والے 7 قسم کے لوگ: نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر خضوع پیدا کرنے والے، زکات دینے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے، جنت میں جائیں گے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ جنت میں آئیں گے، لیکن ایک آدمی جنت میں نہیں آئے گا. جنت کے لیے کہ بخیل میرے اندر نہیں آئے گا. بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور، غریبوں سے دور، جنت سے دور. سخی آدمی غریبوں کے قریب، مدرسوں کے قریب، مسجد کے ذمہ داروں کے قریب، اللہ کے گھروں کے قریب، اللہ کے قریب، جنت کے قریب. اس لیے سخی بنو، سخی. اللہ تمہارے سخی بننے سے مال کم نہیں کرے گا، اور زیادہ آپ کو سخی بنائے گا، اور برکت دے گا دکان میں، مال میں، تجارت میں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، گھر میں کچھ نہیں، ایک اون لا کر دیتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس اون کو بنو، اس اون کو لے کر میں بازار میں بیچوں گا. بیچتے ہیں. 4 روٹیوں کا آٹا لا کر بیٹھتے ہیں. افطاری کے وقت میں دروازے کے پاس آواز آتی ہے، یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، تیرے دروازے پر ایک غریب آیا ہے، کچھ دے دے. اٹھا کر 4 روٹیاں دے دیتے ہیں اور پانی پر افطاری کر لیتے ہیں. دوسری سحری پانی سے شام کو وہی اون بیچ کر 4 روٹیوں کا آٹا لے کر حضرت علی لے کر آتے ہیں. روٹیاں بنتی ہیں، افطاری پر دسترخوان پر بچھاتی ہیں. دروازے پر آواز آتی ہے، اے رسول اللہ کی بیٹی، تیرے دروازے پر ایک بھکاری آیا ہے، دے دے. ان روٹیوں کو اٹھا کر دیتے ہیں. 2 دن گزر گئے بغیر روزے افطاری کے، بغیر کچھ کھائے کے. تیسرا دن جب آتا ہے، نڈال ہے حالت، پانی پر روزہ، ایک کھجور پر روزہ. حضرت علی روٹیوں کا آٹا لے کر دن بھر محنت کر کے آتے ہیں اور رات افطاری کے وقت روٹیوں کو پکا کر تیار بیٹھے ہیں. تو تیسرے دن بھی غریب آ کر پکارتا ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، ہمیں دے دو. تو اٹھا کر اس کو بھی دے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فوراً نازل کر دیا، جو لوگ غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، ایسے لوگوں کو ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے. کیسا گھرانہ ہوگا؟ 3 دن افطاری کے وقت میں کوئی آتا ہے تو اپنی چیزیں غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زکاتوں کا حساب لگائیں اور حساب لگا کر جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہو تو اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی ہماری بہن زکات کی مستحق ہو، ہمارا بھائی زکات کا مستحق ہو. صرف کپڑے دینے سے کام نہیں چلتا. ہم لوگ زکات کے کپڑے دے دیتے ہیں، کپڑے لے لو، کپڑے لے لو. ان کپڑوں سے ان کا قرض ادا نہیں ہوتا، ان کپڑوں سے ان کے گھر میں کھانا نہیں آتا، ان کپڑوں سے ان کے گھر میں چاول نہیں آتا. ہم کپڑے دے کر سمجھ جاتے ہیں کہ زکات ادا ہو گئی. ارے میرے بھائیوں، پیسہ دے دو غریب کو، اس پہ وہ گوشت لے لے،
تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کے زکوٰۃ دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو قبول فرمائے، آپ کی خیرات کو قبول فرمائے، تراویح کی نماز کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی ماں بہنوں کو جزائے خیر دے جو بہت محنت کرتی ہیں، رات میں اٹھتی ہیں اور ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں، افطاری کا انتظام کرتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان ہماری بیوی کے لیے بھی دعا کرنا، ان معصوم بچیوں کے لیے بھی دعا کرنا، اے اللہ میری بچی کا نصیبہ نیک بنا دے، میری بیوی کو صحت عطا فرما، میری بہن کو صحت عطا فرما جو رات میں اٹھ کر ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کی بخشش فرما، اے اللہ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اے اللہ ہماری آمین کو قبول فرما، اے اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، اے اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ رمضان کے مہینے کی برکت سے، رمضان کی اس تیسری جمعہ کی برکت سے، اس مغفرت والے عشرے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اگر ہم نے زبان سے کسی کو تکلیف دی ہو تو اے اللہ اس سے معافی چاہنے کی توفیق نصیب فرما، کسی کا مال لے لیا ہو تو اس کا مال واپس لوٹانے کی توفیق عطا فرما، کسی کا دل دکھا دیا ہو تو اس سے معافی چاہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما، اے اللہ روزے کے اندر اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو معاف فرما کر روزوں کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جنت کو مانگنے کی توفیق عطا فرما، دوزخ سے بچنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اے اللہ تو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اس عشرے میں لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو شامل فرما، پوری امت کے لوگوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ اس عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اے اللہ حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اے اللہ 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جو ماں بہنیں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ تمام کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کاروبار میں تجارت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، کمزوروں کو طاقت نصیب فرما، ضعیف لوگوں کو طاقت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ تیرے دربار میں اے اللہ بار بار سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے خاندانوں میں جو بھی انتقال ہو گئے ہو معاف فرما،
ہمارے اساتذہ میں مرحومین کو معاف فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام کی نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ روزوں کو قبول فرما، زکوٰۃ کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما، مسجد کو جو دیتے ہیں ان کے دینے کو قبول فرما، افطاری کرانے والے لوگوں کو اے اللہ پورا ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا رمضان باقی ہے ادب کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، کھلا کھانے پینے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، فرشتوں سے مصافحہ نصیب فرما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ نصیب فرما۔ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔